بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے جی پنجاب کی CCD فورس کی کارروائیوں کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے۔ CCD فورس 2025 میں بنائی جاتی ہے۔ پہلے سے پنجاب پولیس موجود ہے لیکن CCD فورس بنائی جاتی ہے جسے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے نام سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے بعد آج تک 2026 میں ہم آگے ہیں، CCD نے کوئی بھی رپورٹ حکومتی سطح پر جاری نہیں کی کہ ان کی کارکردگی کتنی ہے، انہوں نے کتنے پولیس مقابلے کیے ہیں، پولیس مقابلوں میں مبینہ طور پر کتنے جو ہیں وہ لوگ مطلب مارے گئے ہیں، یا پھر وہی جو ایک روایتی ہمارا قصہ ہوتا ہے اس طرح کا قصہ، یعنی انہوں نے ڈیٹیل رپورٹ شیئر نہیں کی۔ لیکن فن لینڈ کی ایک انسانی حقوق کی NGO ہے فن رائٹ، انہوں نے بڑے حیران کن جو ہیں وہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور CCD کی قیام پر، کارکردگی پر، ان کے کام پر، اور خاص طور پر یہ جو چند روز پہلے چکوال والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک فائنڈنگز رپورٹ دی ہیں جس میں مبینہ طور پر CCD کے پورے وجود کو کوشچن مارک لگا دیا گیا ہے۔ بات کریں گے جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ بہت شکریہ سر، CCD اور انٹرنیشنل NGO وہ رپورٹ کر رہی ہے کہ CCD ان چیزوں میں جو ہے وہ مبینہ طور پر ملوث ہے اور یہ بہتر پرفارم کرنے کی بجائے یہ ماورائے عدالت قتل مبینہ طور پر ان کا خاصہ بن چکا ہے، یہ NGO رپورٹ کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سدرا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی فن لینڈ کی یہ فن رائٹس نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے اور ساحل ہے اور اس طرح سے کوئی 8 تنظیمیں ہیں جو پہلے یہ بتا چکی ہیں، الارمنگ صورتحال ہے CCD کے حوالے سے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے پاکستان کی جو NGOز ہیں، مثلا جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، وہ یہ بتا چکی ہیں اپنی رپورٹس میں۔ میں نے یہ بغور مطالعہ کیا ہے آنے سے پہلے فن رائٹس کمیشن کا، یہ ان کی کاپی ہے، اس میں کوئی نئی چیز ہے، کوئی انہوں نے تیر نہیں مارا کہ کوئی نئی بات شامل کی ہو۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب سے یہ بنی ہے اب تک کوئی 900 بندے مارے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے بھی 900، اس نے بھی کہا ہے کہ 900 بندے مارے ہیں۔ وہ ہماری جو لوکل تنظیمیں ہیں، یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے۔ آفتاب باجوہ ملک کے معروف ممتاز قانون دان ہیں، وہ بھی ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، انہوں نے بھی اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ماورائے CCD کے قیام کو ہی چیلنج کر دیا ہے نا۔ جی تو یہی تو فن لینڈ کی یہ تنظیم کہہ رہی ہے کہ اس کا جو قیام ہے یہ غیر قانونی ہے۔ اچھا جاوید صاحب، انہوں نے چلیں کوئی مارکا نہیں مارا، آپ نے کہا ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان پہلے ہی یہ رپورٹ کر چکا ہے، اور ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا جب ہم اس واقعے پہ بات کر رہے تھے نا، چکوال والے واقعے پہ ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا۔ لیکن سر پہلے تو پاکستان کی جو NGOز ہیں وہ بات کر رہی تھی، اب انٹرنیشنل NGOز بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بدنامی نہیں ہو رہی؟ یہ بڑا آسان ہے میڈم، بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی۔ پاکستان تو ترقی کر رہا ہے، پاکستان تو کمانڈ جو ہے وہ ستاروں سے آگے ڈال رہا ہے ہر شعبے میں۔ اور یہ کون سی کمانڈ؟ یہ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے ہر شعبے میں، وہ CCD کا ہو یا وہ تجاوزات اٹھانے کا ہو یا میڈیکل کا شعبہ ہو۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ اب دیکھیں، کسی چیز کے بھی 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا۔ تو میرا خیال CCD نے جو ہے یہ خیر کا بھی پہلو اپنایا ہے اور شر کا بھی، وہ اس طرح سے کہ ماورائے عدالت نہیں ہونا چاہیے، بندے جیلوں سے نکال کر نہیں مارنا چاہیے۔ لیکن آج اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنے سورمے انہوں نے مارے ہیں، غلط ہے، غلط کیا انہوں نے، ان کو عدالتیں ہیں، یا عدالتیں بند کر دو یا آپ جوڈیشلی کا نظام بریک کر دو اگر آپ اس کو اعتماد نہیں ہے۔ ان کا موقف یہ ہے پولیس کا کہ ہم چور پکڑتے ہیں، ڈاکو پکڑتے ہیں، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں،
بڑے بڑے ہم جو گینگسٹر ہیں وہ پکڑتے ہیں عدالتوں میں وہ رہا ہو جاتے ہیں، پھر کرنے جاتے ہیں، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ عدالتیں کیسے، جب عدالت کو پورا اپروف ہی نہیں دیں گے، جب آپ کے پولیس کے سسٹم کے اندر جو ہے وہ خلا موجود ہوگا، جب انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوگی، انویسٹیگیشن آفیسر کچھ ڈر لگتا ہے نا آج کل، کچھ پیسے لے کر فائنڈنگز لکھیں گے۔ آپ روز تو ڈراتے ہیں کہ ڈالا آ رہا ہے تو میں بھی نہ ڈروں، اللہ معاف کرے ڈالے تو آپ۔ اچھا جب کچھ اس طرح کے جو ہے وہ راشی افسران ہیں، رشوت لیتے ہیں، مطلب پیسے لیتے ہیں اور فائنڈنگز ان کی مرضی کی لکھ دیتے ہیں، عدالت کیا کرے گی پھر؟ عدالت نے تو ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا نا۔ دیکھیں اسی لیے آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا کہ جو ہماری تفتیش کا یا انٹروگیٹو جو کرتے ہیں ہم، انٹروگیشن کا جو نظام ہے اس میں لوپ ہولز ہیں، اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب ہماری فیورٹ جو پنجاب کی محبوب وزیر اعلیٰ ہیں، تو انہوں نے یہ سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ بنایا، اور اسی لیے بنایا کہ تفتیش کا نظام ٹھیک ہو، اور سی سی ڈی نے ہر جگہ اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہو یا مبینہ طور پر تفتیش کا نظام ہو ہی نہ۔ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ آپ میڈم سدرا نام ہے آپ کا، بڑی چلاک ہیں آپ خود سوال کرتی ہیں خود جواب کرتی ہیں، تو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے کہہ دیا کہ تفتیش ہو ہی نہ، بندے بار بار ہی پکڑو اور قصہ تمام کرو، مبینہ طور پر جیلوں سے نکالو، یہ تو سارے کہتے ہیں۔ اس سے بھی خوفناک رپورٹ جو ہائی کورٹ میں آفتاب باجوہ نے جمع کروائی ہے نا سی سی ڈی کے حوالے سے، وہ ہے آف دی ریکارڈ، میرے پاس نہیں ہے، اگر وہ ابھی میری آفتاب باجوہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ آپ کی ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے اچھا آج کل، جس میں آپ کی تصویر لگی ہے اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سی سی ڈی نے 16 سال سے لے کے 26 سال تک جو بندے مارے تھے، جو لڑکے مارے تھے پکڑ کر، تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے گردے اور جگر بھی نکال کے لے گئی سی سی ڈی۔ اللہ، تو یہ بات سچ ہے؟ انہوں نے کہا یہ 100% سچ ہے، مجھے اوپر سے آئی تھی یہ خبر۔ کیا ان کے پاس ثبوت موجود ہیں؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ آفتاب باجوہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کی ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو رکھا ہوا، یعنی مار کر جو ہے وہ ان کے آرگنز نکالے جا رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں آفتاب باجوہ صاحب، ٹھیک ہے، ان کی پوسٹ وائرل ہوئی ہے، اس کی میں بات کروں، میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، میں تو یہ ملک کے ایک معروف قانون دان ہے، آفتاب باجوہ بہت بڑا وکیل ہے فوجداری مقدمات کے حوالے سے، اور یہ آفتاب باجوہ ہیں جنہوں نے سی سی ڈی کے وجود کو چیلنج کر دیا، ان کے قیام کو چیلنج کر دیا۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو 6 لڑکے تھے یا 5 تھے جن کی عمریں 16 سے 26 سال کے درمیان تھی، جب وہ پار ہوئے تو ایسا ہوا۔ اب آتے ہیں جہاں سی سی ڈی پہ آپ بہت سارے لوگ کویسچن مارک اٹھا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن جو ہمارے حالات ہیں، جس طرح کی ہمیں خبریں موصول ہوتی ہیں، ہو بھی سکتا ہے ایسا، کیونکہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو آج کے ایم پی اے ہیں، وہ بھی تو ماضی میں گردے فروخت کرتے رہے نا۔ اور آپ چدر صاحب کی بات کر رہی ہیں، چنوٹ سے جو پچھلے دنوں سامنے آئے تھے، ان کا کوئی کارخانہ تھا وہاں، سنا یہ ان کے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، وہ اس طرح کی پورا مافیا تھا یہ۔ ہاں، اور ابھی پچھلے دنوں بھی تو ایک کیس آیا نا سامنے کے۔ اچھا اب دیکھیں میڈم، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ جہاں کچھ شر ہوتا ہے وہاں خیر بھی ہوتی ہے۔ اب سی سی ڈی کے قیام سے پہلے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ تفتیش، یعنی کہ بہت سے لوپ ہول چھوڑ دیتے تھے تفتیش کے درمیان، انویسٹیگیشن کے دوران، تو چیف منسٹر نے اس کا نوٹس لیا، بہت ساری شکایات تھیں، پھر یہ سی سی ڈی بنی، اور اس کا سربراہ لگایا سہیل ظفر چٹھا کو، جو پولیس کے ایک بڑے منجے ہوئے افیسر ہیں، ان کو لگایا۔ اب دیکھیں کہ اس سے شروع میں، اب نہیں میں کہہ رہا، اب تو پھر وارداتیں بڑھ رہی ہیں، شروع میں جب اس کا خوف انہوں نے بندے مبینہ طور پر مارے، اور شریف بندہ کوئی بھی نہیں مارا گیا سوائے وہ چکوال والی بچی کے، اور وہ بھی ملزم جو تھا پولیس والا وہ گرفتار ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے انہوں نے چن کر ایسے گینگسٹر، ایسے گینگ جو ڈکیتیوں میں ملوث تھے 16 سال سے، جن پر پولیس ہاتھ نہیں ڈالتی تھی، جو گینگ ریپ جیسے سنگین الزامات ان پر تھے، اور وہ عدالتوں میں گئے ہی نہیں یا پولیس نے مقدمہ نہیں، ان کو بھی پکڑا، اور شروع میں یہ خوف و راز پھیلا پورے پنجاب میں۔ اب اس میں کمی آ گئی ہے، اب پھر سی سی ڈی نے جیسے ہی ان کا ڈنگ جو ہے وہ نکلا ہے، اور میڈیا شروع ہوا ہے،
اور وکلا شروع ہوئے ہیں, تنظیمیں شروع ہوئی ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ سی سی ڈی کا جو مقصد تھا بنانے کا وہ فیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب پھر اسی ریشو سے جو جرائم ہے یہ بڑھ رہا ہے, اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز بڑھ رہے ہیں, ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں, چوریاں بڑھ رہی ہیں, قتل بڑھ رہے ہیں, گینگسٹر میدان میں آ رہے ہیں. تو پھر اس پہ اربوں روپے لگانے کا کیا فائدہ تھا جب اس نے خاموش ہو جانا تھا. جاوید اقبال صاحب, اگر جو سی سی ڈی ہے ان کے ہی ملازم کرتے ہیں غلطی اور کسی بے گناہ کو مار دیتے ہیں اور سی سی ڈی ہی انویسٹیگیٹ کرتی ہے, جی جی, یہ کوشچن مارک نہیں لگ جائے گا؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ کیا ان کے لیے کوئی بھی اور ادارہ موجود نہیں ہے؟ چیلنج ہی نہیں کر سکتے آپ اس کو کہیں سے. اب اس کی جو ایف آئی آر ہے, ایف آئی آر جو ہے وہ ایف آئی اے دیتی ہے, اور ہونا تو یہ چاہیے یہ جو اپنا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے اس کو اس کی نگرانی دے دینی چاہیے. دیکھیں ہر چیز میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, سدھار بھی آتا ہے, بہتری بھی آتی ہے, تو اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے نا, بے لگام ہاتھی تو نہیں ہونا چاہیے یہ. تو اس پہ جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے اس کو اس کی نگرانی دے دینی چاہیے اور سی سی ڈی کو جواب دہ بنا دینا چاہیے. ان کو کیوں دے دیں نا, ایک این جی او کو کیوں دے دیں؟ پنجاب حکومت اس کی نگرانی کیوں نہیں خود سے کر سکتی؟ پنجاب حکومت انویسٹیگیشن کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ محترمہ ایک طرف فرما رہی ہیں کہ یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے, یہ حالانکہ آئی جی کو جواب دہ ہے جو اس کا ایڈیشنل آئی جی ہے, اس کے بعد آئی جی ہے وزیر اعلیٰ کو جواب دہ ہے. ٹھیک ہے, سسٹم تو موجود ہے لیکن عمل درآمد ہونا چاہیے جو نہیں ہے. اب بہت اچھا ادارہ بنایا, اگر اس میں سے کالی بھیڑیں نکال دی جائیں, اب دیکھیں بہت سارے آفیسر فیصل آباد میں پکڑے گئے جو دیہڑیاں لگا رہے تھے. ہاں, سسٹمیٹیکلی چلنا شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی, بہتر ہو جائیں گی, بہتر ہو جائیں گی. انویسٹیگیشن میں چلے جائیں, عدالت کو مکمل جو ہے وہ ثبوت, مطلب اتنی اسٹرانگ انویسٹیگیشن کر دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملزم ہے, تو پھر بجائے اس کے کہ آپ دوسرے بندے کو, ملزم پارٹی کو سپورٹ کریں, آپ مدعی پارٹی کو سپورٹ. جی ایسے ہے, ایسے ہی بالکل. ہمارے ہاں جو ہے وہ ملزم پارٹی کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ پیسے دے گی. جی جی, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا قصور میں بھی اسپیکر صاحب کے ساتھ تھا, وہ سلسلہ سارا دیکھا. اب بھی لو پول میں, لیکن چیف منسٹر پنجاب کا یہ اس نے ایک اچھا ادارہ بنایا اور اچھی سوچ کے تحت بنایا. اب ان کو چاہیے کہ اس کی جو نوک پلک ہے, جہاں خرابی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کمیشن بنائے پنجاب کی سطح پر, اور وہ سفارشات مرتب کرے کہ اس نے یہ غلط کیا, اس طرح ہم اس کو اس طرح سے بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں, اس کو جواب دہ بنائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ادارہ ہے اور آگے جا کر یہ جرائم پر قابو پانے میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے. سی سی ڈی نے آج تک جو ہے وہ جتنے بھی مقابلے کیے ہیں, ایک تو رپورٹ جاری کر دیں, دوسرا جو ہے وہ عدالت سے ان کی انکوائری کروا لیں یا ایف آئی اے سے انکوائری کرا دیں, کسی بھی تھرڈ ادارے سے انکوائری کروا دیں کہ یہ ملزمان, یہ واقعات کہاں کہاں پر ہوئے, ان کے ثبوت کیا ہیں, کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوتا ہے نا. جی آپ نے صحیح فرمایا. اس میں دیکھیں, اس میں ضرور انکوائری ہونی چاہیے جب سوال اٹھ رہے ہیں, جب سی سی ڈی کی کارکردگی پر سوال اٹھ رہے ہیں. اب انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اور انٹرنیشنل این جی اوز ہیں وہ بھی سوال اٹھا رہی ہیں. فن رائٹ نے بہت بڑے کویسچن مارک لگائے ہیں اس پر, بہت بڑے سوالات اس کے قیام پہ, اس کے وجود پہ, اس کی کارکردگی کو انہوں نے جٹلایا ہے. اور حکومت پاکستان ہی نہیں, انہوں نے یورپی یونین سے مطالبہ کر دیا ہے کہ اس کی انکوائری آپ خود کریں, ان کا ریکارڈ منگوائیں, اور انہوں نے جو بندے مارے ہیں ان کے گھر والوں کو بھی ان سے خطرات ہیں, ان کو تحفظ دلائیں. اب اس جب مسئلہ اٹھ ہی گیا ہے اور یہ چیف منسٹر پنجاب اور حکومت پنجاب کی کارکردگی کا سوال آ گیا ہے اور ان کی عزت پہ حرف آ گیا ہے, تو اس سے پہلے کہ کوئی انٹرنیشنل باضابطہ جیسے یورپین یونین میں انہوں نے بھیج دیا ہے کیس, اب وہ میری اطلاعات یہ ہے کہ قوم متحدہ کی طرف بھی جو اس کا ویلفیئر کا ادارہ ہے اس کی طرف بھی وہ موو کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ پاکستان کی مزید کوئی بدنامی ہو, اس پہ چیف منسٹر پنجاب کو ایکشن لے لینا چاہیے اور اس رپورٹ کو پبلک کر دینا چاہیے. آخری سوال, اور ان کو جو ہے نا کمیشن بنا کر اس کی تحقیقت کر کے اوپن کر دیں. اچھا جاوید صاحب, آخری سوال اور بہت ہی معصومانہ سوال, جی جی, کہ سی سی ڈی ادارہ بن گیا, حکومتی سرپرستی یا پھر حکومت کا سر پہ ہاتھ نہ ہو, تو اتنا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
اب جب سی سی ڈی کس نے بنایا؟ تحقیقات پولیس ایکٹ میں ترمیم ہوئی، اس کے بعد یہ قیام اس کا عمل میں آیا، اور چیف منسٹر نے پھر کابینہ نے اس کی منظوری دی، پھر چیف منسٹر نے فائنل اس کی منظوری دی، پھر یہ ادارہ بنا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت کی سرپرستی کے بغیر جو سی سی ڈی ہے یہ 1 منٹ بھی چل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور یقینی طور پر سی سی ڈی کے قیام پر کوسچن مارک ہمارے وکلاء لگا رہے ہیں، جو پاکستان کی این جی اوز ہیں وہ لگا رہی ہیں، اور اب انٹرنیشنل این جی اوز بھی کوسچن مارک لگا رہی ہیں، تو یہ پاکستانی کی یقینی طور پر ایک بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ مجھے آپ نے اجازت دینی ہے، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ملاقات کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔